بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو شکاری تیر چلانے سے پہلے شور مچاتا ہے وہ اکثر خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے۔ اصل کامیابی خاموشی میں انجام پاتی ہے۔ جو لوگ اپنے منصوبوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں وہ عمل سے پہلے ہی اپنی توانائی ضائع کر دیتے ہیں۔ دانشمند انسان کم بولتا ہے، زیادہ سوچتا ہے اور صحیح وقت پر کام کرتا ہے۔ خاموش محنت میں اخلاص ہوتا ہے اور اخلاص ہی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ جو کام شور کے بغیر صبر اور مستقل مزاجی سے کیے جائیں وہی دیر خوشحالی لاتے ہیں۔ امام اصبعی رحمہ اللہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن صحت و توانائی قابل رشک تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ حضرت امام اصبعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، 120 سال۔ اس نے حیرت سے کہا، اول تو اتنی عمر ہر ایک کو نہیں ملتی، اور دوم آپ کی قابل رشک صحت و توانائی، آخر اس کا راز کیا ہے؟ امام اصبعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، اس کا کوئی راز نہیں۔ زندگی کی قاتل ایک چیز ہے اور وہ ہے حسد، اور میں زندگی بھر حسد سے دور رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فاتح ایران نے جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو دربار میں بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کانا لا کر رکھا گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کانا شروع کیا۔ کانے کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچے گر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نوالہ نیچے گر جائیں تو اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ کا رزق ہے اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو اٹھا لو۔ اگر اس کے اوپر مٹی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو۔ چنانچہ جب نوالے نیچے گرا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے برابر ایک صاحب بیٹے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کہنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کی سوفر طاقت کسریٰ کا دربار ہے۔ اگر تم اس دربار میں زمین پر گرا ہوا نوالہ اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقت نہیں رہے گی اور یہ سمجھے گے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لیے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے یہ اچھا سمجھے یا برا سمجھے، عزت کرے یا ذلت کرے یا مذاق اڑائے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، معاذ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ایک باغیچے سے ہوا جہاں پر ایک پرندہ درخت کے نیچے کڑا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے گہری نظر سے دیکھ کر تواضع کے طور پر فرمایا، خوشخبری ہے تمہارے لیے اے پرندے، تم پھل کھاتے ہو اور درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو اور تمہیں کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کاش کہ ابو بکر تم جیسا ہوتا۔ عورت کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ پہلے بیٹی چنے پھر بیٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی عطا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹیوں سے آغاز فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک خوشبودار کلی ہے جسے میں سونگھتا ہوں اور اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ بہجۃ المجالس میں لکھتے ہیں، بیٹے نعمتیں ہیں اور بیٹیاں نیکیاں یعنی حسنات ہیں، اور اللہ عز و جل نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کہا گیا ہے، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی، انس دینے والی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ذہنی تنوع سے نجات انسان کے اپنے اختیار میں ہے، بشرط یہ کہ طرز زندگی میں مثبت اور بروقت تبدیلیاں لائی جائیں۔ آج کے دور میں ذہنی تنوع روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم، ملازمت، مالی مسائل اور خاندانی اختلافات، یہ سب عوامل انسان کو ذہنی طور پر تکا دیتے ہیں اور اس کے جسمانی و ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق طویل عرصے تک ذہنی دباؤ میں رہنا صرف ذہنی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دائمی تناؤ انسانی دماغ کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہیں، تحلیل کی صلاحیتیں گھٹنے لگتی ہیں اور فیصلہ سازی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔
توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جبکہ بے چینی، خوف اور اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تناؤ کے باعث خون کی گردش میں بھی تبدیلی آتی ہے، خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس سے دماغ کو آکسیجن اور گلوکوز کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ نتیجتاً مائیگرین، ذہنی دن اور دماغی صلاحیت میں کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذہنی تناؤ سے سب سے پہلے تناؤ کی وجوہات کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کون سی عوامل ہمیں ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رہی ہیں۔ تیز چلنا، ورزش، مراقبہ، مطالعہ اور فطرت کے قریب وقت گزارنا ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ منفی خیالات کو ترک کر کے مثبت سوچ اپنانا، روزانہ ڈائری لکھنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی تناؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق صحت مند اور متوازن غذا جس میں پروٹین زیادہ اور چینی، نمک و کولیسٹرول کم ہو، ذہنی صحت کے لیے مفید ہے۔ ہفتے میں کم از کم 5 دن روزانہ 30 منٹ ورزش کرنے سے تناؤ میں واضح کمی آتی ہے۔ بار بار شدید تناؤ کا شکار افراد کے لیے علمی سلوک تھراپی یعنی CDP کی بھی ایک مؤثر علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مسجد میں تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، حضرت آپ کا آواز شہر ہی میں کام کرتا ہے یا جنگل میں بھی کچھ تاثیر باشتا ہے؟ آپ نے حال پوچھا۔ اس نے عرض کیا، کچن اشخاص پلا مقام پر جنگل کے اندر مصروف رقص و سرود ہیں اور دور شراب سے مخمور ہیں۔ آپ نے اسی وقت مولا پھیٹا اور جنگل کی راہ لی۔ جب قریب پہنچے تو وہ لوگ بھاگنے لگے۔ فرمایا، بھاگو مت، میں بھی تمہارا ہم مشروب ہوں اور اسی واسطے آیا ہوں، ہمارے لیے بھی لاؤ، شہر میں تو پی نہیں سکتے، پوشیدہ طور پر یہاں آتے ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، افسوس ہے کہ اس وقت شراب باقی نہیں رہی۔ فرمایا، تو شہر سے منگوا دی جائے۔ حضرت نے فرمایا، تم کو کوئی ایسا طریقہ نہیں آتا کہ شراب خود بخود آ جائے کرے؟ وہ بولے، صاحب یہ کمال تو ہم میں نہیں۔ فرمایا، آؤ میں تم کو ایک ایسی بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آ جائے، پھر شراب کا مزہ دیکھو۔ وہ سب مشتاق ہوئے کہ یہ کمال تو ضرور بتائیے۔ کہا، اچھا پہلے آؤ، کپڑے بدل کر میرے پاس آؤ۔ سب نے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور پاک صاف ہو کر حاضر ہوئے۔ تب فرمایا، سب 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول تھے تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ، میرا تو اتنا ہی اختیار تھا کہ تیرے حضور میں ان کو کھڑا کر دیا، اب تیرے اختیار میں ہے، خواہ ان کو گمراہ کر، خواہ ہدایت بخش۔ چنانچہ حضرت کی دعا منظور ہوئی اور وہ سب ہدایت کامل سے مستفید ہوئے۔ ناظرین، سردی کے موسم میں پٹھوں کی کمزوری اور ہڈیوں کے درد کے لیے بہترین آزمودہ ٹوٹکا: 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد اور آدھی چمچ کلونجی باریک پھنسی ہوئی ملا کر رات سونے سے پہلے پی لے۔ اس سے جسم کو گرمائش ملتی ہے، درد میں آرام آتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور نیند بھی پرسکون آتی ہے۔ اللہ کی تقسیم سے اختلاف نہ کریں۔ کسی نے شادی کر لی اور 10 سال تک صاحب اولاد ہونے کا منتظر رہا، اور دوسری طرف کسی کو شادی کے پہلے برس کی اولاد نرینہ کی نعمت مل گئی۔ کسی نے 22 سال کی عمر میں امریکہ سے گریجویشن کیا اور 5 سال ایک اچھی ملازمت کے حصول میں دھکے کھاتا رہا، اور دوسری طرف ایک شخص 27 سال کی عمر میں سرکاری یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا اور فوری طور پر اسے اس کی ڈریم جاب مل گئی۔ کوئی 25 سال کی عمر میں کروڑ پتی اور اپنے بزنس کا مالک تو بن گئے، مگر اس کی اولاد انتہائی نااہل، نکمی اور ان پڑھ رہی، اور دوسری طرف ایک شخص نے بچپن سے غربت اور محرومیاں دیکھی، مگر 50 سال کی عمر میں اس کے بچے پڑھ لکھ کر سول اور ملٹری بیوروکریٹس بنے، بزنس ٹائکون بنے کہ کروڑ پتی افراد بھی اس کی قسمت پر رش کرنے لگے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی نیت اور مسلسل جدوجہد سے اپنی معاشی حالت کو بدلتا ہے، مگر قسمت اور تقدیر کا فیکٹر ان سب سے اوپر ہے۔ آپ کے کلاس فیلو، دوست یا رشتہ دار آپ سے عمر میں چھوٹے لوگ بظاہر آپ سے آگے ہو سکتے ہیں۔ ان سے جلیس نہ ہو اور ان اللہ سے بدگمان ہو کہ اس کو یہ کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا۔ نہ اس کی شکل ہے نہ عقل، اللہ نے کیا دیکھ کے اس کو یہ سب دے دیا، اس میں ایسی کیا خوبی اور صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں۔ صحت، تندرستی، اولاد، تعلیم، عزت، شہرت، تعلیم، جاب، دولت، گاڑی اور بڑا گھر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اس کی عطا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم سے اختلاف اور اس کو چیلنج مت کریں۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر نعمت کو دیکھتے ہی آپ کی سوچ اس انسان کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جس نے در حقیقت اس کو یہ نعمت عطا کی۔ کسی سے پوچھا گیا، حسد کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔
ہم کیسے نادان لوگ ہیں جو اپنے مالک سے نعمت کا سوال تو کرتے نہیں، لیکن کسی اور پر کرم ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ ہم دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور مجھ میں کیا کمی ہے کہہ کے اس کی تقسیم کو چیلنج بھی کرتے ہیں، اور پھر سکون اطمینان سے خالی دل کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔